اور بھائیو سوشل میڈیا کے اعتبار سے جو آج کل فتنہ اٹھا ہے، یعنی کمیونیکیشن گیپ ختم ہو چکا ہے فیس بک یوٹیوب کے ذریعے، اور میں اس میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی نہیں گزرنا پڑا. ان پر قتال کی شکل کا فتنہ آیا. یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے، آزمائش. لیکن بے حیائی کا جو طوفان بدتمیزی ہے، بلکہ صحیح سونامی جو ہے، اس کا عشر عشیر بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا. رکو ذرا، صبر کرو. کام یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی اور گوگل دامت برکاتہم عالیہ اور فیس بک مدہ ذلہ اور آیت اللہ واٹس ایپ، تو ان چار حق چار یار یہ جو اللہ نے دیے ہمیں، گوگل، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ. اور وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی، اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں، باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں، باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں. رکو ذرا، صبر کرو. اور مزے کی بات ہے، امام مسلم جو ہیں وہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، اور عام شاگرد نہیں، لاڈلے ترین شاگرد ہیں. اور مجھے تو خیر ان کے ناموں کے ساتھ بھی بڑی عقیدت آیا نا داڑھ تھلے تہاڈی. اور ہمیں تو خیر ان سے کئی حوالے سے عقیدت ہے. آلموسٹ 96 ایئرس کی ایج میں وہ فوت ہوئے ہیں. ہماری عقیدت اس حوالے سے ہے کہ وہ ہمارے ممدوح اور ہمارے محبوب مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مرشد مانتے تھے. اور آپ کو پتا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جنازہ بھی یوسف القرداوی نے پڑھایا تھا. رکو ذرا، صبر کرو. اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں. آیا نا داڑھ تھلے تہاڈی. شیخ کل محدث اعظم میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی، میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں. الحمدللہ، حق وہ انسان تھے. دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں. تو بھائیو ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں. رکوع کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم قائل نہیں ہیں، لیکن وہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفائے راشدین کے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر. ان سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. 3950 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں. پہلے وہ لے کر آئے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر. تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا، لہٰذا ہم اس کو اب بدعت نہیں کہہ سکتے. صحابی پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے. ذرا صبر کرو، آگے چل. لہذا ہمارے نزدیک محتاط رویہ آخری درجے کا یہ ہے کہ دونوں طریقے سنت ہے، اور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ ہاتھ چھوڑنے والا طریقہ ہاتھ باندھنے سے زیادہ بہتر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ندر اللہ عبدًا سامع مقالتی فحافظها وعاها وأداها. اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد رکھا، آگے پہنچایا. اس دعا کو آپ لے سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھنے والا، سننے والا، یاد رکھنے والا، آگے پہنچانے والا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، دنیا اور جہاں میں تر و تازہ رہے، خوش رہے. تو ہمارے اس دورہ مشکات المصابیح میں آپ شامل ہو کے ہزاروں حدیثیں آپ کو سننے کو ملیں گی، یاد رکھنے کو ملیں گی، آگے پہنچانے کو ملیں گی. تو 5 مہینے کا یہ دورہ ہے. صرف ہفتہ اتوار کو کلاس ہوگی، آسانی کے لیے ہفتہ اتوار کو کلاس ہوگی، گوگل میٹ پہ کلاس ہوگی. اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. لائیو یہ کلاس ہوگی، آن لائن یہ کلاس ہوگی. اس کی فیس جو ہم نے رکھی ہے 2000 روپے. یہ ان دوستوں کے لیے جو دے سکتے ہیں، جو نہیں دے سکتے وہ فری میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں. ہاں، مخیر حضرات ان کی فیس ادا کرنا چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں. تو آپ کو ہزاروں حدیثیں سننے کو ملیں گی، حدیثوں سے
سے نکلنے والے مسائل آپ کو سننے کو ملیں گے. آپ علیہ السلام کے فضائل، کمالات، معجزات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں آگے پہنچانے کا آپ کو موقع ملے گا. صحابہ کرام کے فضائل اور بہت ساری معلومات آپ کو سیکھنے کو ملے گی. مشکات المصابیح حدیث کی وہ کتاب ہے جس کو ہر عالم پڑھتا ہے. 13 کتابوں کا مجموعہ ہے. ہر مدرسے میں، اہل سنت کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اور اس کو پڑھنے سے گویا کہ آپ نے بخاری کو بھی پڑھ لیا، مسلم کو پڑھ لیا، ابن ماجہ کو پڑھ لیا، ترمذی کو پڑھ لیا. اور 13 کتابوں کا مجموعہ ہے. بہترین کتاب ہے مشکات المصابیح. تو اس دورے میں شامل ہو کے آپ بہت ساری معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں، بہت سارے مسائل آپ سمجھ سکتے ہیں، اور آگے آپ علیہ السلام کے فرامین سنا سکتے ہیں. اور یہ حدیث اور یہ دعا آپ کو ملے گی کہ اللہ کریم اس کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، یاد رکھا، آگے پہنچایا. 5 اکتوبر 2024 یہ دورہ شروع ہے. اس میں شامل ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی شامل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.